محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، حضرت فرماتے تھے کہ دنیا کی جتنی مادی شکلیں ہیں، ان شکلوں سے فائدے اٹھانے کے مخصوص طریقے ہیں. ان شکلوں سے فائدے اٹھانے کے مخصوص طریقے ہیں. جتنی بھی مصنوعات ہیں، جتنی بھی نباتات ہیں، زمین سے اگنے والی چیزیں، جتنی بھی مصنوعات ہیں، جتنی بھی مشینری ہے، ان سب چیزوں سے فائدے اٹھانے کے مخصوص طریقے ہیں. اگر ان طریقوں میں ذرا برابر بھی کوئی تغیر یا تبدیلی ہوئی تو ان چیزوں سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا. آپ نے دوا غلط کھا لی، دوا کا غلط استعمال کا اثر پڑے گا، دوا کے غلط استعمال کا اثر پڑے گا. آپ نے کوئی ہتھیار، کوئی آلہ غلط استعمال کیا، اس سے نفع کے بجائے نقصان ہو جائے گا. تو وہ دنیا کی مادی شکلیں، وہ دنیا کی مادی شکلیں جن پر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے، وہ دنیا کی مادی شکلیں جن پر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے، جب اس کے طریقوں میں تبدیلی آ جانے سے اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو پھر وہ دین جس پر اللہ رب العزت سے کامیابی کا وعدہ ہے، اگر اس دین میں یا دین کی دعوت اور طریقہ محنت میں تبدیلی لائی گئی تو پھر خود ہی فیصلہ کرو کہ اس سے استفادہ کیسے ہو سکتا ہے اور ہدایت حاصل کیسے ہو سکتی ہے. یہ ہے سب سے زیادہ غور کرنے کی بات کہ جب دنیا کی مادی شکلوں میں جن پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے، ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے میں اگر طریقے بدل جائیں اور ان اصولوں کا لحاظ نہ کیا جائے جو اصول ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے متعین کیے گئے ہیں، تو نقصان ہو جاتا ہے. تو اس سے اندازہ کر لو کہ وہ دین جس پر اللہ کا وعدہ ہے، وہ دین جس پر اللہ کا وعدہ ہے، اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ محنت سے ہٹ گئے تو ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے لینے کا بھی اسی طرح مخصوص اور متعین طریقہ ہے جس طرح دنیا کی مختلف چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے مخصوص اور متعین طریقے ہیں. یہ سب سے پہلی بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے. اس لیے کہ جوہد کیا ہے، محنت کیا ہے؟ محنت ہے اس کام میں اپنے آپ کو اس طریقے محنت کا پابند بنانا، اپنے آپ کو اس طریقے محنت کا پابند بنانا جس طریقے محنت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پابند بنایا ہے، صحابہ کو اس کا پابند بنایا ہے. دیکھو، اعمال دعوت قدیم ہیں، اعمال دعوت قدیم ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر پورا یقین تھا کہ یہ کام صحابہ والا کام ہے، یہ کام صحابہ والا کام ہے. اس پر کو پورا یقین تھا، اس کو اس پر پورا یقین تھا. اس کے صحابہ والا کام ہونے کا مطلب یہ تھا
کہ امت قیامت تک اعمال دعوت کو اعمال صحابہ یقین کرتے ہوئے کرے، اعمال دعوت کو اعمال صحابہ یقین کرے، تاکہ یہ اعمال زمانے کے بدلنے کے اعتبار سے نہ بدل دیے جائیں نہ چھوڑ دیے جائیں، نہ اعمال بدل دیے جائیں، اس خیال سے بدل نہ دیے جائیں کہ بھئی اس زمانے میں یہ چیز چلنے والی نہیں ہے، اس زمانے میں یہ چیز چلنے والی نہیں۔ دیکھو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات سے پہلے حضرت رات بھر سوئے نہیں، بہت پریشان رہے۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی اس پریشانی کو دیکھ رہے تھے، تو صبح کو پوچھا کہ رات آپ ٹہلتے رہے اور سوئے نہیں، کیا بات ہے، کوئی کیا تکلیف ہے؟ حضرت نے فرمایا مجھے اس بات کا فکر ہے کہ میرے بعد یہ کام ختم نہ ہو جائے۔ تو مولانا عبید اللہ صاحب علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، یوں عرض کیا حضرت سے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اس کام کے انبیاء علیہ السلام والا کام ہونے کا یقین ہے؟ اس کا تو مجھے یقین ہے، لیکن اگر یہ کام انبیاء علیہ السلام والا کام ہے تو پھر یہ کام اسی طرح امام مہدی تک پہنچے گا۔ اگر کام نبیوں والا ہے تو نبیوں تک پہنچے گا، کام نبیوں والا ہے تو نبیوں تک پہنچے گا۔ اگر کام نبیوں والا ہے تو پھر یہ کام قیامت تک چلے گا۔ تو اس نے فرمایا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، ایسی بات مجھے بتلا دی کہ اب مجھے اس کا بالکل فکر نہیں کہ میرے بعد کام ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ محنت ہے وہ طریقہ محنت قیامت تک آنے والی امت کے لیے تربیت کا اصول اور تربیت کے اعمال ہیں۔ یہ نہ کہو کہ بھئی یہ چیز ہے تو صحیح سیرت میں، لیکن اس زمانے میں یہ چلنے والی نہیں ہے، اس زمانے میں یہ چلنے والی نہیں، کیونکہ عوام کی رغبت اور عوام کی چاہت یہ نہیں ہے۔ میں ضرور عادت کر رہا کہ بھئی وہ ٹھیک ہے، اس زمانے میں یہ چیز چل گئی، لیکن اس زمانے میں یہ چیز نہیں چلے گی۔ دیکھو امت کی تربیت کے لیے امت کے مزاج اور طبیعت کو دیکھنا، امت کی تربیت کے لیے امت کے مزاج اور طبیعت کو دیکھنا یہ راستہ ہدایت کا نہیں ہے۔ امت کی تربیت کے لیے ہر زمانے میں امت کی مزاج اور طبیعت کو دیکھنا یہ تربیت اور ہدایت کا راستہ نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت پر امت کو لانا یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی۔ ہر زمانے میں امت کو ان اعمال کی طرف لانا جو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ امت کی ہدایت اور تربیت کا اصل ذریعہ ہے۔ یہ کبھی نہ کہنا کہ بھئی اس زمانے میں یہ چیز چلنے والی نہیں ہے، اس زمانے میں یہ چیز چلنے والی نہیں ہے، یہ مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ قیامت تک امت کی تربیت کا اور امت کی ہدایت کا وہی طریقہ محنت ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس امت کے بعد والوں کی اصلاح، اس امت کے بعد والوں کی اصلاح اسی طریقے میں ہے
جس طریقے میں اس امت کے پہلوں کی اصلاح ہوئی ہے، اس امت کے بعد والوں کی اصلاح اسی طریقہ محنت میں ہے، اس طریقہ محنت پر پہلوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ اس لیے اعمال دعوت، اعمال نبوت اور اعمال صحابہ ہیں۔ اعمال دعوت، اعمال نبوت اور اعمال صحابہ ہیں۔ یہ اس پر ہر کام کرنے والے کو پورا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اس کام کو ہلکا سمجھ لیا جائے گا جس کام کو اس زمانے کے اعتبار سے سمجھا جائے۔ یہ کہے گا کہ بھئی یہ زمانے کا کام ہے تو اور بھی بہت سے کام ہیں، اور اگر اس زمانے کا طریقہ ہے تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ یہ نہ کیا، یہ نہ کیا، یہ کر لیا، یہ نہ کیا، یہ کر لیا۔ ہر کام کرنے والے کو دل کے یقین کے ساتھ پورا انشراح ہونا چاہیے اس پر کہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعمال تربیت ہیں، اسے پورا انشراح ہونا چاہیے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو تربیت اور تعلیم کے لیے، ہر امتی کو تربیت اور تعلیم کے لیے اور ایمان کی تقویت کے لیے مسجد سے جوڑا تھا۔ نشر و اشاعت کے ذرائع نے امت کو تربیت کے ماحول سے کاٹ دیا۔ میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی۔ نشر و اشاعت کے ذرائع نے امت کو تربیت کے ماحول سے کاٹ دیا۔ میں عرض کروں گا، دین بھی گھروں پر پہنچا دینے والی چیز بن گیا دنیا کی طرح۔ دین بھی گھروں پر پہنچانے کی چیز بن گیا دنیا کی طرح۔ آپ اس زمانے میں دیکھیں گے کہ بڑی سے بڑی چیز، قیمتی سے قیمتی چیز آپ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے منگوا سکتے ہیں۔ آپ گھر بیٹھے بیٹھے منگوا سکتے ہیں۔ سنا ہے کہ اس زمانے میں کوئی ایسا نظام قائم ہوا ہے، آپ کسی ملک کی چیز اپنے گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں۔ دین کے بارے میں بھی نشر و اشاعت کے ذرائع نے امت کو تربیت کے ماحول سے کاٹ دیا۔ علم حاصل کرنا ہو تو علم تمہارے گھر آ جائے گا، تمہیں علم کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑنے اور علماء کی صحبت میں آ کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی معاملہ ایمان کے ساتھ ہے۔ تم گھر بیٹھے ایمان پر پی ایچ ڈی کر لو اور اسلام پر پی ایچ ڈی کر لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایمان اور اسلام کیا ہے۔ دین کے حصول کا، علم اور ایمان کے حصول کا، علم اور ایمان کے حصول کا طریقہ نبوت سے ہٹ جانا، طریقہ نبوت سے ہٹ جانا معلومات تو مہیا کر سکتا ہے لیکن ہدایت اور عمل کا عادی نہیں بنا سکتا۔ میری بات بہت توجہ سننا۔ معلومات تو مہیا کرا سکتا ہے، معلومات تو مہیا کرا سکتا ہے لیکن تربیت اور ہدایت اور ایمان کی تقویت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی مقصد اس محنت کا اپنے یقینوں کا بدلنا ہے۔ اس یقین کی تبدیلی کے لیے اپنے ماحول سے نکلنا اصل ہے، اپنے ماحول سے نکلنا اصل ہے۔ اس یقین کی تبدیلی کے لیے اپنے ماحول سے نکلنا اصل ہے۔ سب سے پہلے گشت کے موضوع کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے گشت کے موضوع کو سمجھنا چاہیے کہ گشت کا موضوع کیا ہے۔ گشت کا موضوع کیا ہے؟ صحابہ گشت مسجد سے باہر کیوں کرتے تھے؟ گشت کا موضوع کیا ہے؟ گشت کا موضوع یہ ہے کہ مسجد سے باہر جتنی بھی مادی شکلیں پھیلی ہوئی ہیں، ان تمام شکلوں سے ایک ایک مسلمان کو دعوت دے کر مادی شکلوں کے ماحول سے نکالو،
ان تمام مادی شکلوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی قدرت سے براہ راست فائدے حاصل کرنے والے اعمال کا یقین سکھانے کے لیے یہ بات ہے. جتنے بھی لوگ مادی شکلوں میں بکھرے ہوئے ہیں، گشت کے ذریعے ان کو مادی شکل سے نکالو ایمان کے حلقوں میں جوڑنے کے لیے، تاکہ ان کے دلوں سے مادی شکلوں کا یقین نکلے. گشت دین کی بات پہنچانے کے لیے نہیں ہے، گشت دین کی بات صرف پہنچانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ گشت اس لیے ہے کہ تم جن مادی شکلوں میں وقت گزار رہے ہو، ان مادی شکلوں سے نکل کر مسجد کے ماحول میں آؤ، اور یہاں آ کر اللہ کے وعدوں کو اور دین پر اللہ تعالی کی طرف سے احکام پر جو وعدے ہیں ان وعدوں کو یقین کے ساتھ سنو. اس یقین کو لے کر مادی شکلوں میں جاؤ، تاکہ تمہاری مادی شکلیں اور تمہارے اسباب وہ تمہیں حکم سے نہ روک سکیں. ہمارے گشت کا اصل موضوع ہے گشت کا ہمارا موضوع ہے یہ کہ ہر امتی کو ایمان سیکھنے کی عنوان پر مسجد کے ماحول میں دعوت دے کر لایا جائے. یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، یہ گشت کا موضوع ہے کہ ہر ایمان والے کو ایمان سیکھنے کی عنوان پر مسجد کے ماحول میں لایا جائے. یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، کیونکہ اس کام کا سب سے بنیادی مقصد یقین کی تبدیلی ہے، جس کا مسنون طریقہ یہی ہے. لوگ اصل میں اشکال اس لیے کرتے ہیں کہ بجائے صحابہ کی سیرت کو دیکھنے کے اپنے وقتی تجربات کو دیکھتے ہیں، بھئی ہم نے یوں کیا تو کیا ہوا. دوسری بات میں خرچ کر چکا کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس زمانے میں عوام اس چیز کو قبول کر لیں گے یا نہیں. یہ کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ احکام میں یہ بات ہے، نہ ہی دعوت کے اعمال میں یہ بات ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں یہ دیکھو. احکام میں یہ بات نہیں ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں. یہ تو نہ دین کی بنیاد ہے نہ دعوت کی بنیاد ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں. یہ تو نہ دین کی بنیاد ہے نہ دعوت کی بنیاد ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں. بلکہ یہ غور کیا جائے کہ دور صحابہ میں ایمان کی تقویت کے لیے کیا طریقہ محنت تھا، اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے کیا طریقہ محنت تھا. ہم اس طریقہ محنت کے داعی بھی ہیں، اس طریقہ محنت کے ہم پابند بھی ہیں. اس لیے متعدد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے صحابہ سے آ کر کہا کرتے تھے، صحابہ ساروں گشت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ، اپنے رب پر ایمان لائیں. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک صحابی سے کہا کہ چلو اٹھو ہمارے ساتھ اپنے رب پر ایمان لائیں گے، تو انہوں نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابن رواحہ کون سے ایمان کی طرف دعوت دے رہا، حالانکہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں. یہ کون سے ایمان کی طرف دعوت دے رہا، حالانکہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ رحم فرمائے ابن رواحہ پر، یہ وہ ایمان کے حلقے قائم کرنا چاہتا ہے جس کو دیکھ کر ملائکہ فخر فرماتے ہیں،
اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں ملائکہ کے سامنے کہ دیکھو میرے بندوں کو یہ کیسے مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کیے ہوئے ہیں. یہ بات یقینی ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں جمع ہو کر غیب کے تذکرے کرنا یہ ایمان کے بڑھنے کی اور ایمان کی قوت کا ذریعہ ہے. یہ یقینی بات ہے. مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں جڑنا یہ ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہے. یہ یقینی بات ہے. میں شروع سے کہہ رہا کہ کسی بھی زمانے میں یہ مت کہو نہیں یہ اس زمانے کا طریقہ ہے، اس زمانے کی مت کہو، بلکہ صحابہ کرام نے جو کچھ کیا ہے وہ قیامت تک آنے والے ہر زمانے کے لیے کیا ہے. صحابہ کا عمل اپنے زمانے کے لیے نہیں ہے، صحابہ کا عمل اپنے زمانے کے لیے نہیں بلکہ ہر زمانے کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے. چنانچہ یہ ہمارے گشتوں موضوع ہے کہ ایمان سیکھنے کے عنوان پر گشت کر کے مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جائے اور یہاں لا کر غیب کے تذکرے کیے جائیں، یہاں لا کر غیب کے تذکرے کیے جائیں. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت یہی تھا، آپ کا طریقہ تربیت یہی تھا. آپ نئے سے نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے، مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے. مسجد تربیت کے لیے ایسی یقینی جگہ ہے جیسے آپ بیمار کو اسپتال کے ماحول میں رکھتے ہیں. ہر طرف دوائیں ہیں، ہر طرف نرسیں لگی ہوئی ہیں، ہر طرف ڈاکٹر مستقل لگے ہوئے ہیں، ان کے دیکھنے کے اوقات متعین ہیں. بالبحث میں حج کی بات نقل کر رہا فرماتے تھے اس طرح مسلسل مسجد کے ماحول میں ملائکہ مسجد میں جمع ہونے والوں کو مسلسل اپنے پروں سے گھیرے رکھیں گے، اپنے پروں سے